لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ نیتوں کے حوالے سے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، حضرات محدثین کرام علیہم الرضوان کے فرامین اور فقہاء کرام علیہم الرحمہ کے فرامین سماعت فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو نیت کے حوالے سے پہلی حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں بیان کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها۔ یہ حدیث پاک جو آپ نے سماعت فرمائی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن ترمذی میں، سنن ابی داود میں، السنن الکبریٰ للبیہقی، محدث بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے السنن الکبریٰ، صحیح ابن حبان میں، موطا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں، مسند امام احمد میں، اور بے شمار محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو بیان کیا جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لكل امرئ ما نوى، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے کہ جس کی اس نے نیت کی۔ پھر ارشاد فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے، اور جس نے ہجرت کی دنیا کی طرف کہ اسے پائے، یا کسی عورت کی طرف کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے کہ جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ بے شمار محدثین نے، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ حدیث پاک اپنی اپنی کتابوں میں بیان کی، اور اس حدیث پاک کے سب سے پہلے راوی جنہوں نے خود اپنے کانوں سے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان راوی کا نام امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے، اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ قرشی ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں۔ جلیل القدر صحابی اور قدیم الاسلام مؤمنین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ 33ویں مسلمان ہیں۔ اور ایک اور مقام پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے 40ویں عدد کو مکمل کیا۔ اور زیادہ مستند روایت یہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 39 لوگوں کے بعد اسلام قبول کیا، یعنی آپ 40 کے عدد کو پورا کرنے والے مومن کامل ہیں۔ اور وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی، یعنی ان کے اسلام کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اور اس کے فوراً بعد یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بے شمار ہیں، یہاں تک کہ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مضمون یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عمر جس راہ سے گزر جائیں شیاطین وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے زبردست صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے فرشتوں نے آسمانوں پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا نزول کیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اللہ رب العزت اور آپ کی اتباع کرنے والے مومن کافی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 13 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا حصہ الحمدللہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا اعتراف تو غیر مسلم بھی کرتے تھے۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ اگر تاریخ میں ایک اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو جاتے تو دنیا میں آپ کو کوئی کافر نظر نہ آتا، ساری دنیا میں دین اسلام کا چرچا ہو جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 ماہ خلافت آپ نے کی، 10 سال 6 ماہ، اور اس کے بعد 63 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو حدیث پاک انما الاعمال بالنیات آپ نے سنی، یہ وہ حدیث پاک ہے کہ بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث پاک کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے وہ سننے کے قابل ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام عبد الرحمن المہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے زمانے کے جلیل القدر محدثین گزرے ہیں، اور انہیں اپنے زمانے میں علم حدیث میں جو مقام حاصل ہوا وہ ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو حاصل نہیں ہوا۔ امام عبد الرحمن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حافظ الحدیث تھے، یعنی یہ وہ شخص تھے کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 1 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔
تو یہ سارے کے سارے محدثین جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، انما الاعمال بالنیات والی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں انہ ثلث الاسلام، کہ یہ حدیث اسلام کا ایک تہائی حصہ ہے. اور بعض محدثین نے فرمایا انہ ربع الاسلام، کہ یہ حدیث اسلام کا چوتھائی حصہ ہے. اور بعض محدثین نے اس حدیث کے متعلق فرمایا انہ ثلث العلم، کہ یہ حدیث علم کا ایک تہائی حصہ ہے. اور بعض نے ارشاد فرمایا انہ نصف العلم، کہ یہ حدیث علم کا نصف ہے، علم کا آدھا ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کا نصف ہے. یعنی اتنی زبردست یہ حدیث. اور دیگر محدثین کی کتابوں میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو جتنی تعریف و توصیف محدثین نے انما الاعمال بالنیات کی بیان فرمائی کہ یہ کتنی عظمتوں والی حدیث ہے، اتنا ذکر کسی اور حدیث کے بارے میں ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امام عبد الرحمن مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ یہ ایک بہت بڑے حافظ الحدیث تھے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کا علم کے 70 ابواب میں دخل ہے. 70 ابواب میں اس کا دخل ہے. اتنی امپورٹنس ہے اس حدیث کی علم کے ابواب میں. اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ علم کے 70 ابواب میں انما الاعمال بالنیات کا دخل ہے. امام شرف الدین نووی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جن کی شرح صحیح مسلم ایک شاہکار ہے، صحیح مسلم کی شرح کے حوالے سے شرح صحیح مسلم ایک شاہکار ہے، اور فقہ شافعی کے ایک بہت زبردست مستند عالم دین امام شرف الدین نووی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. جب انہوں نے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس قول کو بیان کیا کہ انما الاعمال بالنیات، علم کے 70 ابواب میں اس کا دخل ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مراد، آپ کی مراد یہ نہیں ہے کہ صرف 70 ابواب میں اس حدیث کا دخل ہے، بلکہ فرمایا کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ایک محاورے کا قول ہے. اور یہ ہر زبان کا ایک محاورہ ہوتا ہے. مثلا اگر ہم کسی شخص کو سمجھائیں، ایک مرتبہ سمجھایا، 2 مرتبہ سمجھایا، 3 مرتبہ سمجھایا، اور ہمارے سمجھانے کے باوجود اگر وہ شخص ہماری بات پر توجہ نہ دے، ہماری بات پر دھیان نہ دے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں 1000 مرتبہ سمجھایا ہے لیکن تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آتی. تو یہ جو 1000 مرتبہ سمجھانے کا ذکر ہے، یہ محاورہ ہے کہ اس سے مراد گنتی کے 1000 نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے تمہیں کئی مرتبہ سمجھا لیا لیکن تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی. ایسے ہی بعض مواقع پر ہم کہتے ہیں کہ جناب میں نے 1000 مرتبہ اس کی منت کی ہے لیکن اس نے میری منت سماجت کی کوئی پرواہ نہیں کی. تو اس سے مراد بھی 1000 مرتبہ منت کرنا نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے کئی مرتبہ سامنے والے کی منت کی ہے لیکن وہ اس کی بات پر توجہ نہیں دے رہا. اس سے مراد یہ ہوتا ہے. تو امام شرف الدین نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات کو علم کے 70 ابواب میں جو دخل کا ذکر کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ علم کے بے شمار ابواب میں داخل ہے. جبھی متاخرین جو محدثین تھے، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ تو متقدمین میں شمار ہوتے ہیں، جو متاخرین جنہیں دور جدید کے محدثین بھی کہا جا سکتا ہے، 500-600 سال پرانے محدثین بھی متاخرین میں شمار ہوتے ہیں، تو ان محدثین کا کہنا ہے کہ انما الاعمال بالنیات علم کے ہر باب میں اس کا دخل ہے، ہر باب میں اس کا دخل ہے. بلکہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جو ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے محدث تھے اور بہت زبردست محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بہت زبردست
ناقد تھے حدیث کے حوالے سے، حدیث پر نقد و جراح ان پر ختم تھا اپنے زمانے میں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جو بھی کتاب لکھیں، اپنی کتاب میں انما الاعمال بالنیات کو ہمارے زمانے کے علماء اول لے کر آتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس حدیث کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یعنی پڑھنے والا جب اس کتاب کو پڑھے گا اور اس کتاب سے پہلے جب انما الاعمال بالنیات پر وہ غور کرے گا تو اس کی نیت میں للہیت ہوگی کہ میں اللہ رب العزت کے لیے اس حدیث کو پڑھوں، اور پھر اس کے بعد جو مجھے اس کتاب میں سیکھنے سمجھنے کے لیے ملے گا میں اس تمام کو اپنے عمل میں لے کر آؤں، اور میرے عمل میں اخلاص یعنی للہیت ضرور ہونی چاہیے۔ اور عبد الرحمن مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو بھی عالم دین کوئی کتاب لکھے، اپنی کتاب کے آغاز میں اسے چاہیے کہ وہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو لکھ لے۔ بلکہ ایک اور مقام پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی محدث یا عالم اپنی کوئی کتاب لکھے تو اپنی کتاب کے ہر باب کے آغاز میں انما الاعمال بالنیات والی جو روایت ہے اس کو لازمی طور پر لکھ دے کہ اس سے پڑھنے والے کی نیت میں خلوص آ جائے گا، اور جب وہ اس کے پڑھنے میں اس کے دیکھنے میں للہیت ہوگی تو اس کے عمل میں بھی اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ جو حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کے بارے میں بڑے بڑے جلیل القدر محدثین رحمہم اللہ کا کہنا ہے، جیسا کہ امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس حدیث کو پڑھے انما الاعمال بالنیات تو فرمایا کہ فقہ کا دار و مدار ان 5 احادیث پر ہے۔ یعنی آپ نے ایک کمپریہنسو قسم کی روایت کا ایک متن بیان کر دیا اور فرمایا کہ علم فقہ کا جو دار و مدار ہے وہ ان 5 روایات پر ہے۔ ان میں سب سے پہلی روایت جو امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کی وہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور دوسری روایت بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور تیسری روایت بیان فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم کو جس کام سے منع کیا اس سے اجتناب کرو، اور تمہیں جس کام کا حکم دیا اس پر جس قدر ہو سکے عمل کر لو۔ اور نمبر 4 ارشاد فرمایا کہ کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ، اور نمبر 5 ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ فرمایا کہ علم فقہ کا دار و مدار ان 5 احادیث طیبہ پر ہے۔ یہ کون فرما رہے؟ امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی سنن ابی داود یہ صحاح ستہ میں شمار ہوتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ غیر مقصودہ باتوں کو ترک کر دے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور 5ویں بات امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اصول اسلام 3 احادیث پر ہیں، جن میں سب سے پہلی حدیث
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور اس کے بعد وہی حدیث کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اسے دوسرے نمبر پر لے کر آئے، اور تیسرے نمبر پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیث پاک لے کر آئے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں بدعات پر چلنے سے منع فرمایا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ لے کر آئے۔ اب یہ تمام کے تمام فرامین جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بڑے بڑے جلیل القدر محدثین نے اپنی کتابوں میں جن کو بیان کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین کرام نے جب اپنی کتابوں میں اس روایت کو لکھنے کے بعد اس کی تعریف و توصیف کی، یہ سارا کا سارا جو محدثین نے بیان کیا، اس سب کا نچوڑ پہلے سے ہی ان تمام محدثین کرام سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو یقیناً امام اعظم ہیں، فقہ کے تمام معاملات میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو کمال، جو مقام، جو مرتبہ حاصل ہوا، یہ مقام و مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فقہ، آپ کی انٹیلیجنسی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کمالات امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مانتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ اے مالک یہ بتاؤ کہ تم ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ستون کی طرف اشارہ دے کر فرمایا کہ اگر ابو حنیفہ اس ستون کو کہے کہ یہ ستون پتھر کا نہیں ہے بلکہ یہ سونے کا ہے تو اس کو ثابت کر کے دکھا دے گا، یہ اتنی علم والی شخصیت ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام محدثین سے پہلے، آج جتنے محدثین کا ذکر آپ نے سنا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سب سے پہلے کے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگردوں، اپنے شہزادے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، کچھ وصیتیں فرمائیں، جو وصایا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے اس سے شائع ہو چکی ہیں۔ اس میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شہزادے حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کچھ وصیتیں فرمائیں۔ ان میں جو 19 نمبر پر وصیت ہے، اس وصیت میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ان 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا جنہیں میں نے 5 لاکھ احادیث طیبہ سے منتخب کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے بارے میں جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معاذ اللہ کچھ حدیثیں یاد تھیں، بعض اپنے طور پر جنہوں نے گھڑ لیا اور کہا جی انہیں تو 17-18 حدیثیں یاد تھیں، اور بعض لوگ معاذ اللہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ حدیثیں تو ہم جانتے ہیں۔ دور جدید کے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ جن کی فقاہت اور جن کی فقاہت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تمام بڑے بڑے فقہائے اسلام نے مانی کہ آپ جیسا آپ کے دور میں کوئی فقیہ نہیں گزرا۔ اور یہ جو علم فقہ ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو علم فقہ ہے، یہ علم حدیث کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ جو 5 حدیثیں میں تمہیں دے رہا ہوں یہ میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو علم تھا، جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مطالعہ تھا، جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ تھی، وہ لاکھوں احادیث طیبہ پر تھی۔
لاکھوں احادیث طیبہ، وہ عظیم ہستی کہ جس نے چند صحابہ علیہم رضوان کے دور کو پایا، وہ ہستی کہ جو جلیل القدر تابعین کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شاگرد ہیں، اور جنہوں نے ان سے اکتساب علم کیا، اس ہستی کے علم کا، علم حدیث کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو جو 5 وصیتیں فرمائیں، واقعی وہ گرہ میں باندھنے کے قابل ہیں، اور بعد کے محدثین نے انہیں لگتا ہے کہ من و عن لکھ دیا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصیتیں پڑھ کر یا سن کر۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی حدیث جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس میں بیان فرمائی کہ جو 5 لاکھ حدیثوں کا ایسنس ہے، حدیثوں کو پڑھ کر امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو نتائج اخذ کیے کہ اگر انسان ان 5 روایات کے مطابق عمل کر لے تو وہ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات سب سے پہلے لے کر آئے۔ اور دوسری حدیث جو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کی کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ فضول باتیں واقعی احادیث طیبہ میں اس کی مذمتیں بیان ہوئی ہیں، اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بھی اس کے حوالے سے الحمدللہ بہت کچھ لکھا ہے کہ فضول گفتگو بعض اوقات انسان کو کفر کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہے، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ اپنی فضول گفتگو کی وجہ سے بعض اوقات ایسا کلام کر لیتا ہے کہ جس کلام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے اپنی ناراضی اس بندے کے لیے لکھ دیتا ہے۔ فضول گفتگو کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ کفر بھی اس سے سرزد ہو جاتا ہے، وہ کسی کی غیبت بھی کر دیتا ہے، کسی کی چغلی بھی کر دیتا ہے، کسی پر بہتان بھی باندھ دیتا ہے، کسی کا مذاق بھی اڑا دیتا ہے، کسی کی دل آزاری بھی کر دیتا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو حقوق العباد کے حوالے سے جو احتیاطیں ہمیں احادیث طیبہ میں بتائی گئی ہیں، ان احتیاطوں پر اگر کوئی شخص چلنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس حدیث پاک کو اپنے دامن سے وابستہ کر لے، اپنے دامن میں اس کو سمیٹ لے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اور تیسری بات امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کر لے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی نفی فرمائی ہے، اور اکثر علماء نے یہ فرمایا کہ اس کے کامل ایمان کی نفی فرمائی ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان کے واجبات میں سے ہے یہ حدیث، اور فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو اس وقت پسند کرے گا جب وہ حسد، کینہ، بغض، دھوکہ دہی سے سلامت ہو اور ان سے خود کو محفوظ رکھتا ہو، جبھی وہ دوسرے مسلمان کے لیے ان چیزوں کو پسند کرے گا۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ تیسری وصیت فرمائی اپنے بیٹے کو کہ اس حدیث کے مطابق تم عمل کرنا۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی، ایک طویل حدیث بیان فرمائی، وہ حدیث پاک یہ ہے، ارشاد فرمایا بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان چیزوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، یعنی شبہ والی چیزیں ہیں جن کے متعلق بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو فرمایا جو مشتبہ چیزوں سے بچا، یعنی شبہ والی چیزوں سے بچا، اس نے اپنی عزت اور اپنا دین بچا لیا، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ فرمایا وہ اس چرواہے کی مانند ہے جو چراگاہ کے قریب اپنا ریوڑ چراتا ہے، اس کی چراگاہ میں چلے جانے کا، اس ریوڑ کے اس چراگاہ میں چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ جب وہ چراگاہ کے قریب ریوڑ کو چلائے گا تو وہ
اندیشہ ہے بلکہ یقین کے قریب ہی ہوتا ہے کہ ریوڑ کے آگے اس نے کوئی بند نہیں باندھ رکھا ہوتا، وہ ریوڑ ڈیفینیٹلی جب وہ اس چراگاہ کو دیکھے گا جو اس کے قریب ہوگی وہ اس چراگاہ میں گھس جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اس چرواہے کی مانند ہے جو چراگاہ کے قریب اپنا ریوڑ چراتا ہے، اس کے چراگاہ میں چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ کس کے؟ جو شبے والی چیزوں میں پڑا۔ سن لو، فرمایا ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ عز و جل کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ پھر فرمایا خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ لوتھڑا دل ہے۔ تو یہ چوتھی حدیث وہ تھی جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے منتخب فرمائی۔ 5ویں حدیث سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک زبردست ضابطۂ حیات کو چن کر سلیکٹو احادیث کو اپنے بیٹے کو بیان کر دیا، اور واقعی دین اسلام اگر غور کرے تو کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کے لیے ہمارا ہو، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ نیت خالص کے بغیر عمل صالح بیکار ہو جاتے ہیں، بلکہ محض عادات رہ جاتی ہیں۔ یعنی اگر عبادات کو عادات بنانا ہو تو عمل خالص میں ریاکاری شامل کر دی جائے، وہ ریاکاری، وہ دکھاوا ان عبادات کو صرف عادات میں تبدیل کر دے گا۔ علماء نے بڑی زبردست اس میں بحث فرمائی کہ اعمال اسی وقت قبول ہوں گے کہ جب اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہوں گے۔ جو عمل بندوں کو دکھانے کے لیے ہوں گے اللہ رب العزت ان اعمال کا ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ انما الاعمال بالنیات کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت یہ نیتوں پر ہے، یہ اخلاص پر ہے۔ نیتوں سے علماء نے اخلاص مراد لیا کہ اپنا اس کا ارادہ اور اس کے جو بھی معاملات ہیں اس نیک عمل کرنے میں اس کی نیت اللہ رب العزت کی خوشنودی ہو، جبھی وہ عمل مقبول ہوگا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو 5ویں حدیث بیان کی کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسند احمد میں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائے، اور مسلمان تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اور حضرت بہز بن حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، اور میرے والد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور ہم بھی اس کے ساتھ حاضر خدمت ہو گئے، اور ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے پاس کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے تمہارے پاس اسلام کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ اسلام کی علامت کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا چہرہ اسلام کے لیے جھکا دو، اور نماز کو قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور مسلمان کا مال، اس کی عزت، اس کی جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تو یہ 5 وہ فرامین تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شہزادے حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیان کیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی عمل میں نیت کی کتنی اہمیت ہے۔ اور دوسری بات
اس حدیث پاک میں یہ بیان ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ بے شک ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے کہ جس کی اس نے نیت کی، کہ اگر نیت اللہ رب العزت کے لیے ہے نیکیاں کرنے میں تو بندے کو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر اس کے دل میں خلوص نہیں ہے، اس کے دل میں ریاکاری ہے، اس کے دل میں دکھاوا ہے، تو عمل بھلے کتنا ہی بڑا ہو، چاہے اس نے حج کیا ہو، اس نے عمرہ کیا ہو، اس نے زکوٰۃ و خیرات دی ہو، بھلے اس نے نوافل پڑھے ہو، کوئی بھی عمل خیر کیا ہو، لیکن اگر اس نے اس میں دکھاوے کی نیت کی اور خلوص اس کے دل میں نہ ہوا تو فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی وہ اپنے نیت کے ہی حوالے کر دیا جائے گا، اس کی نیت کے حساب سے اس کو یا تو عمل کا ثواب ملے گا، اور اگر نیت اللہ رب العزت کے لیے خالص نہ ہو تو وہ عمل اس کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم سب دعا کر لیتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا کریں کہ رب کائنات ہمیں ہر نیک عمل میں اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما دے، کہ ہمارا ہر عمل بس اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑا سا عمل بھی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کو سب سے پہلے بخاری شریف میں لیا، اس حدیث پاک کے مطابق ہمیں ہر عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔